بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الخالق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ الخالق، پیدا کرنے والا۔ اللہ نے ہمیں بنایا جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، جب ہمارے وجود کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اللہ نے صرف آسمان اور زمین نہیں بنائے، اللہ نے آسمان اور زمین کے درمیان اور ان کے اندر موجود ہر چیز کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے اور اللہ ہمارے اندر پیدا ہونے والی ہر کیفیت کو جانتا ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے باہر ہے اور ہر وہ چیز جو آپ کے اندر ہے، اللہ اس سے واقف ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کب ہم خوش ہیں اور کب ہم اداس ہیں۔ ہم اکثر اوقات سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں نہیں جانتا یا ہمیں نہیں سمجھتا، اور ایسا صرف اس لیے ہم محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کو نہیں جانتے، ہم اللہ کو نہیں سمجھتے۔ جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں سب پتہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بنانے سے پہلے ہی ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے کس بندے میں کون سی خامیاں ہیں اور کون سی خوبیاں ہیں۔ اللہ نے ہمیں تخلیق کیا ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ثابت ہوگا اور کیا برا۔ اللہ نے ہمارے لیے ہر چیز آسان بنائی تاکہ ہم آسان طریقے سے زندگی گزار سکیں، اور اتنا ہی نہیں، اس مقصد کے لیے اللہ نے ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ ہمارے لیے مثال بن سکیں اور ہم ان کی زندگی کو دیکھ کر خود بھی جینا سیکھ سکیں، تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم نے اپنے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے۔ ہم سب یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے وہ سبھی چیزیں بنا کر انہیں ان کے حال پر نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ نے ہمیں بنا کر چھوڑ نہیں دیا۔ اللہ نے جو کچھ تخلیق کیا ہے اس کو اس کا کام سونپ رکھا ہے، اور پھر اللہ اسے وہ سونپا ہوا کام کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے۔ صرف خالی کہہ لینا یا مان لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ خالق کیا ہے؟ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اللہ اپنی مخلوق سے کبھی بھی بے خبر نہیں ہوتا۔ اسے ہماری رگ رگ کی بھی خبر ہے۔ وہ اس دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات سے بھی واقف ہے۔ جس نے یہ سانس بنائی ہے وہ جانتا ہے یہ سانس کب آسان ہوتی ہے اور کب اکھڑتی ہے۔ ہمیں دو چیزوں کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی یہ کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس قسم کے حالات میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ اس مشکل سے نکالنے کا راستہ تخلیق کرنے والا ہے۔ اللہ نے آپ کو اور کائنات میں موجود ہر چیز کو بہت پیار سے تخلیق کیا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے آپ کو بنانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ جبکہ اللہ کے پاس تو بہت سارے فرشتے موجود تھے، وہ فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے بھی کافی تھے، اور پھر اللہ نے صرف آپ کو تخلیق ہی نہیں کیا بلکہ آپ کو فرشتوں پر فوقیت بھی دی اور انہیں آپ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا۔ اللہ نے آپ کو اپنی پاک ترین مخلوق پر اہمیت کیوں دی؟ اللہ نے آپ کو دنیا کی ہر مخلوق پر ترجیح کیوں دی؟ کیا آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کو یہ سوچ کر اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ اور پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا، میں نے آپ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ ہم سوچتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ کون سی عبادت کے لیے؟ اللہ کے پاس تو ہمارے علاوہ بھی اتنی مخلوقات ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، پھر ہم کیوں؟ اور اگر ہمیں فرشتوں جیسی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے تو ہمیں فرشتوں سے الگ کیوں رکھا گیا ہے؟ ہمارا مقام ان سے الگ کیوں ہے؟ ہمارا رتبہ ان سے بلند کیوں ہے؟ اللہ نے ہمیں فرشتوں جیسا کیوں نہیں بنایا؟ ہم کیوں انسان بنائے گئے؟ اللہ نے ہمیں فرشتوں سے مختلف اس لیے بنایا ہے کیونکہ فرشتے صرف اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے ہیں اور دن رات اللہ کی عبادت کے لیے ہیں۔ جب اللہ کوئی چیز بناتا ہے تو وہ اس چیز کا مقصد مقرر کر دیتا ہے اور اس کے ذمے جو کام ہے وہ اس کے ذمے لگا دیتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ نے فرشتوں کو بنایا تو اللہ نے انہیں صرف اپنی عبادت کرنا سکھایا اور انہیں صرف ایک ہی راستہ دکھایا، اپنا راستہ۔ اللہ نے انہیں یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ مسلمان ہوں یا کافر ہو سکیں۔ لیکن جب ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں تو اللہ نے انسان کو بھی اپنی عبادت کرنا سکھایا، لیکن اللہ نے انسان کو خواہشات رکھنے کی بھی صلاحیت دی اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اسے نفس بھی دیا۔
فرشتوں کو اپنا مقصد تلاش نہیں کرنا پڑتا، جبکہ ہم انسانوں کو اپنا مقصد تلاش کرنا پڑتا ہے۔ فرشتوں کے پاس دو راستے نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ لیکن انسانوں کو اللہ نے دو راستے دیے ہیں، ایک اچھائی کا اور ایک برائی کا، اور باقی کا فیصلہ اللہ نے انسان پر چھوڑ دیا ہے۔ اب انسان پہ ہے کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ نے اپنے لیے ہی بنائی ہے، لیکن ہر چیز کا اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا مقصد الگ ہے۔ ہم انسان ہیں اور ہمیں بھی اللہ کی عبادت کے لیے تخلیق کیا گیا، لیکن وہ عبادت کیسے ہوگی؟ انسان کی عبادت فرشتوں کی عبادت سے مختلف ہوتی ہے۔ فرشتوں کے ذمہ صرف حقوق اللہ ہے، جبکہ انسان کے ذمہ حقوق العباد بھی ہے۔ فرشتوں کے پاس خواہشات پیدا کرنے والا نفس نہیں ہے، لیکن انسان کے پاس ہے۔ فرشتوں کو اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے دل نہیں مارنا پڑتا، لیکن انسان کو مارنا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ نے انسان کو فرشتوں سے بلند رتبہ دیا ہے، کیونکہ انہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے سٹرگل نہیں کرنی پڑتی، لیکن انسان کو کرنی پڑتی ہے۔ جیسے فرشتے ساری عمر دن رات عبادت میں لگے رہتے ہیں، ویسے ہی انسان بھی ساری زندگی دن رات عبادت میں لگا رہتا ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ ان کی عبادت سجدے اور تسبیح ہے، اور انسان کی عبادت ان سجدوں اور تسبیحات تک پہنچنے کے لیے اپنی خواہشات کو اور نفس کو ترک دینا ہے۔ انسان کی عبادت نماز سے پہلے آنے والی شیطانی خیالات کو نظر انداز کر کے جانماز پہ کھڑے ہونا ہے۔ فرشتوں پر شیطان حاوی نہیں ہوتا، لیکن انسان کو شیطان سے بھی لڑنا پڑتا ہے۔ تو جسے روز اللہ کی عبادت کے لیے اتنی جنگیں کرنی پڑتی ہیں، اللہ ان سے کیسے سب سے زیادہ محبت نہیں کرے گا؟ عبادت کا مطلب صرف اللہ کے سامنے سر کو جھکانا نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی بنائی گئی مخلوق کے ساتھ بھی عاجزی سے پیش آنا ہے۔ صرف نمازوں کا خیال رکھنے سے عبادتیں مکمل نہیں ہوتی، آپ کو اللہ کی مخلوق کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ کو اپنا بھی خیال رکھنا ہے۔ آپ اللہ کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں وہ عبادت ہے۔ آپ کا صبر کرنا، آپ کا شکر کرنا، آپ کا دوسروں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا عبادت ہے۔ آپ کا سونا بھی عبادت ہے۔ سجدے اور نمازیں تو فرض ہیں، وہ آپ نے کرنی ہی کرنی ہے، لیکن ان سے پہلے آپ کیسے اپنے وسوسوں کو ہینڈل کرتے ہیں، اور ان کے بعد آپ کیسے اپنی زندگی میں ان کے مطابق بدلاؤ لاتے ہیں، یہ آپ کی اصل عبادت ہے۔ فرشتوں کو انسانوں کی طرح قربانیاں نہیں دینی پڑتی، اور یہی بات انسان کو فرشتوں سے زیادہ اہم اور قدردان بناتی ہے۔ انسان کو خود کو گنوا کر اللہ تک پہنچنا پڑتا ہے۔ تو بس فرشتوں کی اور ہماری عبادت میں اتنا سا فرق ہے کہ انہیں شروع سے ہی اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ نے انہیں بس ایک ہی راستہ دکھایا ہے جو بالکل سیدھا ہے، جبکہ انسان کو اپنا مقصد تلاش کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے صرف ایک راستہ نہیں دکھایا، اللہ نے اسے سارے راستے دکھائے ہیں اور بتائے ہیں، اور فیصلہ بھی پھر اسی پر چھوڑ دیا ہے۔ اور ان راستوں میں سے کوئی بھی راستہ سیدھا نہیں ہے، ان راستوں میں آزمائشیں بھی ہیں، مشکلیں بھی ہیں، اندھیرے بھی ہیں، طوفان بھی ہیں۔ فرشتوں کو یہ سفر طے نہیں کرنا پڑتا، وہ پہلے سے ہی اپنی منزل پر موجود ہیں، لیکن انسان کو یہ سفر طے کر کے منزل ملتی ہے۔ اسی لیے ہمارا رتبہ سب سے افضل ہے، اور ہمیں اس رتبے پر پورا اترنا ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ ہم اس کے لیے ہر وہ چیز ترک کر دیں جو اسے ناراض کرتی ہے، تو ہم نے اللہ کا مان کبھی نہیں ٹوٹنے دینا، جیسے وہ ہمارا مان ٹوٹنے نہیں دیتا۔ آپ کو ہر اس چیز سے بچنا ہے جو آپ کے لیے دماغی اور جسمانی طور پر نقصان دہ ہو۔ اور ہمارے لیے کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں؟ ہر وہ چیز جس سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، ہر وہ چیز جو ہمارا سکون چھین لے۔ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، حرام کھانا، رشوت خوری، زنا، غلط کاموں کے پیچھے بھاگنا، محبت کی بھیک مانگنا، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے غلط راستہ اختیار کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ قوانین ہمیں قید کرنے کے لیے بنائے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ کس قسم کے کاموں کو ناپسند کرتا ہے، اور ہمیں کون سے کام کرنے سے روکتا ہے؟ ان سے جو ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں۔
جو چیزیں ہمیں دکھی کر دیتی ہیں اللہ نے ہمیں بس انہی چیزوں سے روکا ہے۔ جیسے اللہ نے آپ کو ہر جگہ ہر چیز میں برکت دی ہے، ویسے ہی آپ بھی اللہ کو ہر چیز میں حصہ دیں۔ جیسے اللہ نے کائنات کی اس بین میں آپ کے لیے جگہ بنائی ہے، ویسے ہی آپ بھی اس کے لیے اپنے اندر اور اپنی زندگی میں جگہ بنائیں۔ آپ اللہ کی مرضی کا خیال رکھیں گے تو اللہ بھی آپ کی مرضی کا خیال رکھے گا۔ اگر خالق ہونے کے ناطے اس پر آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو عطا کرے، ویسے ہی مخلوق ہونے کے ناطے آپ پر بھی ذمہ داری ہے آپ اس کے کام کا احترام کریں، بلکہ آپ پہ زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ مخلوق کو خالق کی ضرورت ہوتی ہے، خالق کو مخلوق کی نہیں۔ وہ تو اگر چاہے تو آپ کا نام و نشان مٹا کر آپ کی جگہ کسی اور مخلوق کو زندہ کھڑا کر دے اور آپ کا وجود راکھ کی طرح ہوا میں اڑا کر ختم کر دے۔ وہی ہے جو آپ کو زندہ رکھنے کے لیے زمین کو اناج اگانے کا حکم دیتا ہے، وہی ہے جو سورج طلوع ہونے کا حکم دیتا ہے، وہی ہے جو رات میں چمکتا ہوا چاند نکالتا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کبھی کبھار روشنی تک پہنچنے کے لیے اندھیروں کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، وہی ہے جو آپ کو دن میں 5 دفعہ پکار کے نماز کی طرف بلاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے، وہی ہے جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے جب آپ اس سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم پہ سب سے پہلا حق ہمارے اللہ کا ہے، باقی سب بعد میں آتے ہیں۔ کھوئے ہوئے انسان تو پھر بھی کسی نہ کسی شکل میں مل جاتے ہیں، لیکن کھوئے ہوئے خدا کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ تب ہم خود کو کھو چکے ہوتے ہیں اور خود کو تلاش کرنا سب سے کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ تب آپ نے دنیا سے نہیں اپنے آپ سے لڑنا ہوتا ہے، تب خدا سے پہلے آپ نے خود سے سامنا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ خود کا سامنا کیے بغیر ہم اللہ کا سامنا کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ غلطی جاننے اور ماننے بغیر غلطی کی معافی نہیں مانگی جا سکتی، وہ بھی اس کے سامنے جو جانتا ہے کہ اس دل میں اور روح میں کیا چل رہا ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، تب ہی آپ اللہ کو بھی جان سکیں گے، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو روز محشر اللہ آپ کو کیسے پہچانے گا؟ آپ تو اس کے فرما بردار بندے ہیں، اس کے پیارے بندے ہیں۔ آپ اللہ کو پکاریں گے نہیں تو روز محشر کیسے اللہ آپ کی پکار سن کر کہے گا یہ میرا محبوب بندہ ہے، اسے میری رحمت کے سائے تلے لے آؤ۔ اللہ کو اگر آپ نے اپنا خالق مانا ہے تو آپ کو اللہ کا بندہ بھی بن کر دکھانا پڑے گا۔